اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گزرا ہے دہلی کا. اس کی ایک بات ہے، واقعہ ہے، اس کو اللہ کے ولیوں سے لگاؤ تھا، پیار تھا، محبت تھی. اورنگزیب عالمگیر کی بات سناتا ہوں. ایک دن کیا ہوا، یہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، دربار لگا ہوا تھا. اورنگزیب عالمگیر کی بات ہے. بادشاہ کسی مہم سے واپس آیا، آ کے بیمار ہو گیا. یہ بیماری کا واقعہ، اس میں ایک بندے کا کریکٹر ہے آگے. وہ کریکٹر کیا ہے؟ ایک بہروپیہ تھا، وہ لوگوں کو ہنسانے والا، مسخرہ. وہ بادشاہ سے ملا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ جو آپ کو خوش کرتا ہے آپ اسے انعام و کرام دیتے ہیں. چلو غریب کا انعام و کرام ہو جاتا ہے، غریب کا گزارا. تو میرا ایک پلان ہے کہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے پہچانے، میں بہروپیوں میں شکلیں تبدیل کرتا ہوں. اگر میں نے آپ کو بلا دیا تو میں انعام کا حقدار ہوں گا. اور اگر بادشاہ سلامت آپ بھی بڑے ذہین ہیں، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں ہار گیا. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا بڑی مزیداری کی بات ہے. چلا گیا. بادشاہ آیا مہم سے واپس. سفر لمبا تھا. بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھک گیا، بیمار ہو گیا. بڑے بڑے حکیم طبیب آئے. بادشاہ سلامت ہم خدمت کرتے ہیں، بادشاہ سلامت ہم خدمت کرتے ہیں. بادشاہ کے دروازے پر جو ایک دن بندہ بیٹھا ہوا تھا، آواز دینے والا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، باہر ایک حکیم صاحب آئے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ میں ایران سے آیا ہوں، اور ایران کی جو طبابت ہے، حکمت ہے، بڑی کمال کی ہے. وہ کہتا ہے مجھے بھی پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہیں، تو چلو میں بھی علاج کرتا ہوں، مجھے بھی موقع دیجئے. بادشاہ نے کہا چلو آنے دو. وہ بادشاہ کا جو کرندہ تھا، اس نے کہا حکیم صاحب آ جاؤ. حکیم صاحب نے تھیلا ڈالا ہوا ہے، حکیموں والا لباس پہنا ہوا ہے. جو ہی بادشاہ کے سامنے بیٹھا، بادشاہ کی نبض کو پکڑا. جو ہی اس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ پہ لگا، بادشاہ مسکرا دیا. بادشاہ مسکرا دیا. اس نے کہا حکیم اور ہوتے ہیں، بہروپیے اور ہوتے ہیں. میں نے تجھے پہچان لیا، جا دوڑ جا، تو حکیم نہیں ہے، تو وہی بہروپیہ ہے. اس نے کہا بادشاہ آپ جیت گئے، میں پھر آؤں گا. چلا گیا. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا. کیا ہوا، ایک دن عید کا سما، رات چاند نکلا، صبح عید. بادشاہ نے کہا عام ملاقات ہے، جس نے بادشاہ سے ملنا ہے آئے. آ گئے. بڑے بڑے وزیر مشیر آ رہے ملاقات کرنے. وہ جو بادشاہ کا چوکیدار تھا، بات سننے والی ہے، بادشاہ کا چوکیدار تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، خوشی کا موقع ہے، ایک جوہری آیا ہے. جوہری، وہ ہیرے کی پہچان والا، نگ انگوٹھیوں کا ماہر، ایک جوہری آیا ہے، ہیرے جواہرات کا ماہر بندہ. اس نے کہا جی مجھے پتہ چلا بادشاہ سلامت بڑے خوش ہیں، ایک تحفہ میرا بھی قبول کر لیجئے، ایک تحفہ میرا بھی قبول کر لیجئے. بادشاہ نے اجازت دے دی. وہ جوہری اندر آ گیا. بادشاہ سلامت سلام ہو. یہ مریخ کے اوپر جو سیارہ ہے مریخ، اس پر ایک پتھر ہے، بڑا عرصہ رہا، یہ بڑا قیمتی پتھر ہے. تو میں نے کہا اس زمانے میں جو زیادہ میرا محبوب ہے، میں اس کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. تو بادشاہ سلامت یہ تحفہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. اس نے ڈبیا کھولی. جو ہی اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ پہ ایسے تحفہ رکھنے کے لیے رکھا تو بادشاہ مسکرا دیا. تو اسی بھی مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ. بادشاہ نے کہا او جوہری، او جوہریوں کے انداز اور ہوتے ہیں، بہروپیوں کے انداز اور ہوتے ہیں. او تو جوہری نہیں ہے، او تو جھوٹا موٹا جوہری ہے. تجھے نہیں پتا ہیرا کون سا ہوتا ہے، مجھے پتا ہیرے کی پہچان ہیرا کیسے پیش کرتے ہیں. او تیرے پیش کرنے والا انداز جوہریوں والا، او تو جوہری نہیں ہے، چلا جا، تو وہی بہروپیہ ہے. وہ پھر بڑا پریشان. بادشاہ آپ جیت گئے، میں ہار گیا، میں پھر آؤں گا، میں پھر آؤں گا. وقت گزرتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا. بادشاہ کو ایک مہم پڑ گئی. بادشاہ نے جانا اپنا کام کرنے کے لیے، اپنی فوج کو ساتھ لیا. بادشاہ سلامت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ اللہ کے نیک ولیوں سے دعائیں کراتا تھا. کوئی بھی بزرگ سامنے آتا تو دعائیں کرتا. ایک وزیر قریب آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارے دربار کے کچھ فاصلے کے اوپر باہر جھونپڑی میں
کوئی اللہ والا ہے, بڑی منتا ہے, لوگ بڑے جاتے دعا کروانے, حضور ہماری مہم بڑی تگڑی ہے, بہت زور آور ہے, تو کیا خیال ہے بزرگوں سے دعائیں کروا لیں. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے دعا کروا لیتے ہیں. بادشاہ نے کہا چلو گھوڑا موڑو بزرگوں کی طرف, اللہ کے ولی کی طرف. وہاں بادشاہ بھی لائن میں لگا ہوا ہے, اندر پیغام بھیجا بابا جی کو کہ بعد باہر خود بادشاہ سلامت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آیا ہوا ہے. بابے کے چوکیدار نے پیغام بھیجا, اس نے کہا یہاں بادشاہ نہیں گنے جاتے, یہاں عشق دیکھا جاتا ہے. بادشاہ نے کہا اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھو نہیں تو چلے جاؤ. بادشاہ کا یقین اور بڑھ گیا کہ بہت اللہ کے کامل ولی ہیں جس کو بادشاہ کی پرواہ نہیں ہے. بادشاہ کے سے کہو چلے جاؤ, اگر ٹائم ہے تو بیٹھ جاؤ, اپنی باری کا انتظار کرو. کچھ وقت گزرا, اندر سے بندہ آیا, اس نے کہا جی صاحب جو اندر صاحب تشریف فرما ہیں وہ نا بادشاہ سلامت کو بلا رہے ہیں. بادشاہ سلامت نے کچھ رقم تھیلی پیسوں کی لی اور اندر تشریف لے گئے. بادشاہ سلامت اس نے جاتے ہی بزرگوں کے ہاتھوں پہ گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا. اس نے کہا بابا جی ہمارے لیے دعا کر دیں, فلاں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, فلاں مہم پہ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اس بزرگ نے ہاتھ اٹھائے اور آمین کہا, جا اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے, میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں. اتنا کہنے کے بعد اس نے دوبارہ ہاتھ لگائے گھٹنوں پر, اور بادشاہ نے پیسوں کی تھیلی جو ہی نذرانہ بابا جی کے سامنے رکھا تو اب بابا جی نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا. بابا جی نے پہلے بادشاہ ہاتھ پکڑتا تھا, آج بابا جی نے ہاتھ پکڑا ہے. اور بابا جی مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ سلامت ہے, آج میں جیت گیا ہوں, آج میں جیت گیا ہوں. 2 بار تو جیتا ہے, میں اللہ کا ولی کوئی نہیں ہوں, اور میں وہی بہروپیہ ہوں. بس آج میں نے فن ایسا لگایا ہے, میں نے مہارت ایسی دکھائی ہے کہ میں نے اللہ کے ولیوں والا لباس پہنا ہے تو بادشاہ میرے قدموں میں آ گیا ہے, میں وہی بہروپیہ ہوں. بادشاہ نے کہا چلو بے شک تو بہروپیہ ہے, تو نے مجھے بلا دیا, آج تو جیت گیا, لیکن پھر بھی نذرانہ میں واپس نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ تو جیت گیا ہے, نذرانہ لے لے. وہ کہنے لگا رو کے بادشاہ سلامت مجھے معافی دے دیجئے, میرے ذہن میں آج ایک بات آئی ہے کہ اگر وہ جھوٹا موٹا لباس ولایت کا پہن کر بندہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقت کے بادشاہ کو جھکا دیتا ہے. تو میں نے توبہ کی ہے, یا مولا اگر جھوٹے لباس کا اتنا عظمت اور شان ہے تو تیرے سچے ولی کا کتنا شان ہوگا. یا مولا میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد میں بہروپیہ نہیں بنوں گا, مجھے اپنی سچی ولایت کا تحفہ عطا فرما دے. اے بادشاہ میں آج کے بعد اللہ کا بندہ بن چکا ہوں. ارے جو ایسا لباس پہنتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے.